ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے، اسے گناہ یا ثواب قرار دے دیا جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور مسلمان اپنی اس زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا اور ان حالات میں اپنے رویے کو درست لائن پر استوار کرنا، یہ عقیدے کے ذریعے بھی، سنت نبوی کے ذریعے بھی، اور حالات اور مشاہدات کو دیکھیں، سب کے تناظر میں ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ جو مصائب میں رویہ اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اسی رویے کو اختیار کر لیں۔ یہ مسئلے کا حل بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمیں ریلیکس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایسے حالات و واقعات الگ سے سلیکٹ کر کے بیان کریں کہ جو آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا باعث بنے، اور ان حالات میں آپ نے جو کردار اختیار کیا وہ صبر والا، تحمل والا، برداشت والا، یا جو تدبیر آپ نے وہاں پر اختیار کی، آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص اگر اپنی منزلوں کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متعارف کروایا، اور ہمارے رب نے آپ کی ذات کو مینشن کر کے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس میں تمہارے لیے اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پاس ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے معیار قرار دے کے اپنی ترتیب اسی طرح لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ حالات جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دنیا نے ان حالات کو تاریخ کے طور پر بھی رقم کیا، ان میں سے ایک مرحلہ جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ دکھ والا مرحلہ تھا، وہ آپ کے انتہائی دو قریبی رشتے، ایک اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کے چچا جو آپ کی کفالت کرتے رہے، یہ دونوں عزیز ترین سہارے اور رشتے، یہ جب آپ کی نبوت کا 10واں سال ہوا تو اس سال یہ دونوں سہارے آپ سے بچھڑ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے تو لوگوں کے رویے آپ کو اعصابی طور پر توڑ دیتے تھے۔ آپ بڑے دکھی ہو کے گھر کو لوٹتے تھے، جس کا تذکرہ ہم اس سفر طائف میں بھی کریں گے۔ تو جب آپ گھر کو لوٹتے تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں اپنا مال آپ کو دیتی کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہے، جس طرح چاہیں آپ اس کو خرچ کریں، وہیں پر بطور زوجہ محترمہ جو حوصلہ افزائی، جو آپ کا ساتھ دینا، آپ کی بات سن کے تسلیاں دینا، آپ کی خدمت کرنا، یہ جو رویہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ اتنا سہارے والا رویہ تھا کہ جب بندہ ٹوٹتا ہے
اس وقت اس کو سہارے کی جو قدر ہوتی ہے، شاید نارمل حالات میں وہ اس طرح کے سہاروں کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا شاندار رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیے ہوئے تھی، آپ اس کی مثال یہیں سے سمجھیں کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتی، کہتی ہیں مجھے کبھی کسی عورت پر رشک نہیں آیا، کیونکہ رشک اور حسد میں فرق ہے نا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت، جو عزت، جو سہولت دوسرے کے پاس ہے وہ اس سے محروم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، اور رشک یہ ہوتا ہے کہ جو سہولت، عزت، نعمت دوسرے کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کسی دوسری عورت پر کبھی رشک نہیں آیا، اور اگر کسی عورت پر آتا تھا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اتنا شاندار تذکرہ ان کا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور یہ جملے آپ اکثر بولا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ کوئی نعم البدل ہے، نہ اس جیسا کوئی دوسرا میں نے پایا ہے، جو ان کا وقار، ان کا کردار، ان کا مجھ پر ایمان لانا جب کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، ان کا مجھ پر مال خرچ کرنا جب میرے پاس وسائل نہیں تھے، ان کا میرے لیے آسانیاں پیدا کرنا جب کوئی سہارا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تذکرہ کرتے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں باقاعدہ رشک کرتی کہ کیا کمال کی عورت ہے کہ جن کے ساتھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر بھی کر رہی ہیں، اچھے طریقے سے بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو رویہ اماں جی خدیجہ کا مسلسل آپ کے ساتھ رہا، لیکن جب نبوت کا 10واں سال ہوا تو یہ شاندار ترین سہارا دینے والی زوجہ محترمہ، حوصلہ افزائی کرنے والی زوجہ محترمہ، یہ سہارا چھن گیا اور وہ وفات پا گئی۔ بہت بڑا غم تھا۔ پھر آپ کے چچا کا جو ساتھ رہا، دنیا نے بڑا عجیب و غریب رویہ رکھا، لیکن آپ کے چچا آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا، پوری کوشش کی کہ میں اپنے بھتیجے کا ہر وقت ہر جگہ ساتھ دوں۔ یہ دو ایسے سہارے تھے جو نبوت کے 10ویں سال آپ ان سے محروم ہوئے، اور آپ نے اس کا اتنا دکھ محسوس کیا کہ آپ نے باقاعدہ اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا کہ میرے لیے یہ نارمل دورانیہ نہیں ہے، یہ وہ سال ہے جو بہت زیادہ میرے لیے تکلیف کا، غم کا اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔ تو آپ نے اس کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اب یقیناً جب یہ حالات آپ کو فیس کرنا پڑے تو ایسے حالات میں بندہ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر کے یا وہ جد و جہد ترک کر دیتا ہے یا مایوس ہو کے سلو ہو جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام تو ہو جاتا ہے معاشرے میں کہ آپ جس کے سہارے پر کھڑے تھے جب وہ سہارا ہی نہیں رہا، یا آپ مایوس ہو جائیں گے اور جد و جہد ترک کر دیں گے، یا پھر آپ اپنے مشن کی سپیڈ سلو کر دیں گے کہ چلیں دیکھتے ہیں حالات کا دارہ کیا ہے، حالات بدلیں گے تو کچھ کر لیں گے، نہیں تو بھئی وہ پہلے والی اٹھان، وہ اگریسو ماحول پہلے والا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوئے تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اور اپنی جد و جہد کو پیچھے لینے کی بجائے آگے لے کے جانے والے تھے۔ لہٰذا ابھی اماں جی کے جاتے ہوئے تقریباً 3 ماہ اور کچھ دن ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بات کو قبول نہیں کر رہے۔ چند لوگ ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، 10 سال ہو گئے ہیں، اور اتنے تھوڑے لوگ، اور پھر دنیا میں دعوت کا پیغام ابھی دور دور تک پہنچانا ہے۔ جب یہ قریب کے لوگ قبول نہیں کر رہے تو پھر ہماری سپیڈ کیا بنے گی؟ اس وقت پھر آپ نے طے کیا کہ میں اب مکہ سے باہر نکل کے اپنی دعوت کو لوگوں تک پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کیا، چلو باہر کے لوگ قبول کر لیں۔ اب آپ نے پھر طائف کا سفر طے کر لیا۔ آپ کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، غلام بھی، تو آپ نے ان کو ساتھ لیا۔ بڑے رازدار تھے، بڑی خدمت کرنے والے،
آپ ان کو ساتھ لے کے تو پیدل ہی نکلے کہ اگر ہم سواری پر نکلیں گے تو مکہ کے لوگ ہو سکتا ہے رکاوٹ پیدا کریں. چودراہٹیں بھی بڑا عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی ہیں, بلا وجہ کسی کے کام میں ٹانگ اڑانا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. شاید ان کو ہائی لائٹ ہونے کے لیے اس طرح کے رویے بڑے ضروری ہیں, اور وہ غلط قسم کا رنگ اختیار کر کے معاشرے میں مشہور ہو جاتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار منفی سینس میں ہے. تو ان کا بس ایک ہی ذہن ہوتا ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, بس انہوں نے نام بنانا ہے, خواہ اس میں جو بھی نیچ حرکت ان کو کرنی پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں لینے کی بجائے آپ نے سوچا کہ پیدل ہی نکلتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو. آپ پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے آپ طائف کی طرف نکل گئے. یہاں قبیلہ بنو ثقیف آباد ہے, 3 یہاں کے سردار ہیں, اور ان تینوں سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا تھا. آپ ایک ایک بندے کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا پیغام دیا. تو تینوں سرداروں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے 2 ٹوک انکار کر دیا. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہوئے. کتنے پریشان ہوئے؟ صحیح بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے تکلیف والا دن کیا احد کے علاوہ بھی کوئی تھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ دکھی دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ, آپ کی قوم کی طرف سے جو مجھے صدمے پہنچے ہیں ان میں سب سے زیادہ صدمے والا دن طائف کا دن تھا, جب میں دعوت لے کے ان لوگوں کے پاس پہنچا, ان کا بھلا کرنے کے لیے میں گیا, تو جو ان کا رد عمل تھا, جو ان کا دعوت کو رد کر کے میرے خلاف ری ایکشن دینا تھا, وہ جو دن تھا, وہ جو وقت تھا, اور وہ جو ان کا رویہ تھا, میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا, پریشانی والا, غم والا وہی دن تھا. حالانکہ ایک روایت میں اماں جی کہتی ہیں میں سمجھی آپ کہیں گے احد کا دن میری زندگی میں بڑا تکلیف والا تھا کہ جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, میں خود شدید زخمی ہو گیا. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف والا دن طائف کا دن تھا, جب میں دعوت لے کے ان کے پاس گیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. اب آپ نے ان سرداروں کو ایک بات کی, کہا آپ ایسا کرنا, جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا ہے, میری بات کو قبول نہیں کیا, آپ اس بات کو باہر لانچ نہ کرنا, میڈیا میں نہ پیش کرنا کہ میرے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا. کیوں؟ اگر آپ کا یہ رویہ انکار کرنے کا یہ مکہ میں پہنچ گیا تو وہ تو اور بہادر ہو جائیں گے, اور بدتمیز ہو جائیں گے, اور نڈر ہو جائیں گے کہ دیکھا ان کو کسی طرف سے بھی لفٹ نہیں ملی, تو میرے لیے مسائل بڑھیں گے. آپ اتنا کریں کہ جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے یہ کسی تیسرے بندے کو نہ بتائیے گا, یہ بات باہر نہ نکلے. لیکن وہ شریر لوگ تھے, انہوں نے جو اگلا قدم اٹھایا وہ بڑا ہی تباہ کن تھا. وہ پھر کیا ہے, ان لوگوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کا انکار کیا بلکہ چند نوجوانوں کو کہا کہ اس بندے پر پتھر برساؤ, سنگباری کرو اس بندے پر. تو نوجوانوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور ماحول یہ بنا کہ آپ کے جوتے خون کے ساتھ بھر گئے, اور خون کی وجہ سے وہ جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے, جڑ گئے. لیکن وہ لوگ تھے کہ بدتمیزی سے باز آنے والے نہیں تھے. آپ ایسی حالت میں وہاں سے باہر نکل رہے ہیں, نوجوان آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو وہیں پر ایک باغ تھا انگوروں کا, آپ اس باغ کی طرف ہو گئے, اور وہ باغ کے مالکوں کو ان لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بہرحال وہاں سے واپس پلٹے. لیکن اتنی دیر میں آپ کا لہو لہان ہو جانا, اور ایک روایت میں اور ایک جگہ واقعہ ملتا ہے, وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لیے بغیر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس طرح ایک نبی کو اس کی قوم نے تکلیف پہنچائی, پتھر مارے, اور وہ نبی اپنے چہرے سے ساتھ خون صاف کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے.
تو بعد میں کسی صحابی نے دوسرے سے پوچھا یہ کن کا واقعہ بیان کر رہے تھے؟ اس صحابی نے کہا اپنا ہی واقعہ بیان کر رہے تھے، یہ کسی اور کا واقعہ نہیں ہے۔ بڑا عجیب و غریب ماحول ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا اس میں نقصان نہیں ہوگا، بچ جائیں گے، آگ سے بچیں گے، دنیا میں ذلتوں سے بچیں گے، لیکن بجائے اس کے کہ بات کو توجہ دی جاتی، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور لہو لہان کر دیا۔ آپ جب پھر باغ میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک عیسائی غلام تھا، وہ سردار جن کا وہ باغ تھا وہ بھی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اس غلام کو کہا جاؤ اس بندے کو کوئی انگور ہی پیش کرو، بعض روایتوں میں آتا ہے پانی پیش کرنے کا کہا۔ تو انہوں نے سارا منظر دیکھا تھا جو باہر ہو رہا تھا، تو وہ بندہ عداس اس کا نام ہے، اس نے آ کے پانی کا پیالہ یا انگور آپ کو پیش کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کا پیالہ یا انگور پکڑتے ہوئے کھانے سے پہلے جملہ بولا بسم اللہ۔ تو اس بندے نے نا بڑی نظریں اٹھا کے دیکھی اور کہنے لگا یہ جو آپ نے کھانے سے پہلے جملہ بولا ہے یہ تو ادھر رواج ہی نہیں ہے، آپ کیا پڑھ رہی ہیں، کون ہیں آپ؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروانے کی بجائے اس کو کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو فلاں فلاں علاقے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا تو یونس بن متا کے علاقے سے ہے؟ وہ اور پریشان ہو گئے، کہتے آپ یونس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بندے نے کہا اچھا یقیناً جو خبر آپ نے مجھے دی ہے یہ نبی کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اسی وقت اس بندے نے پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی، تو اس بندے نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا، آپ کے ہاتھ چومے، اور وہ جو باغ کے مالک تھے وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ تو کچھ اور ہو گیا۔ مختصراً یہ کہ اس بندے نے جب واپسی کا سفر کیا تو سردار کہنے لگے اور دیکھنا اپنا دین نہ چھوڑ دینا، تیرا دین اس بندے کے دین سے بہتر ہے تو اس پر ڈٹے رہنا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم اس زمین پر اس بندے سے بڑھ کے اچھا بندہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، پوری زمین پر اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو تورات انجیل زبور میں ملتا ہے نا تذکرہ کہ ایسا ایسا ایک نبی آئے گا، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب آپ کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے۔ 10,000 بچہ بھی کھڑا ہو تو باپ اپنی اولاد کو اپنے بچے کو بڑے آرام سے پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی اور ان کی جہالت یا دنیا کے مفادات وہ ان کو اس قار خیر سے محروم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو سارا پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک رسول آئے گا، احمد نام کا ایک رسول آئے گا، پھر ہم نے ان کی تائید کرنی ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کو قبول کرنا ہے، یہ ان سب کو پتہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب میں سے جس بندے نے میرے متعلق سن لیا نا کہ میں آ گیا ہوں، صرف اتنا کہ میں آ گیا ہوں، اب قیامت کو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جس کو وہ پیش کر کے کہہ سکے کہ جی میں نے اس لیے دین قبول نہیں کیا، یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی۔ نہیں، اس سے ایک بات بڑی گہری سمجھ آتی ہے کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی احمد نامی رسول آ گیا ہے، اب نیکسٹ جتنی معلومات لینی ہے یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ جد و جہد کریں، وہ معلومات جمع کریں۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے سنا، کہاں سفر کیے، کہاں پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ اس پر ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے اسلام آ چکا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے قرآن و حدیث کیا ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ پہلے ورگے مولوی نہیں رہے، ہن انہاں دی گلاں چ اثر نہیں رہا، ہن جناب اے ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ آپ نے جو کہنا ہے کہیں، لیکن ہر مسلمان کا پرسنل فرض ہے کہ وہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ بذات خود اس بات کا علم حاصل کرے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اسکول کالج جانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ 250 سال پرانا سسٹم ہے، یہ 1442-43 سال پہلے ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ یہ علم حاصل کرنا بھی تم پر واجب ہے۔ جس طرح کوئی اہل کتاب اللہ کے نبی کے آنے کی صرف خبر سن لے تو کوئی بہانہ پیش کر کے بچ نہیں سکتا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس پیشین گوئی کے مطابق اللہ کے نبی کے متعلق معلومات جمع کرے اور اسلام قبول کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو قیامت کو اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ اس کا قابل قبول نہیں۔ لہذا ایک تو یہ تھا اس مرحلے پر۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے یہاں تقریباً اس ایریے میں 10 دن کا قیام کیا، بعض لوگوں نے مہینہ بھی لکھا ہے لیا گیا، لیکن زیادہ جو معتبر روایات ہیں وہ 10 دن کی۔ تو آپ مختلف لوگوں کے پاس جا رہے تھے، ایسے حالات میں جب یہ منظر آپ کو جھیلنا پڑا بڑی تکلیف والا، تو آپ نے وہاں پر ایک روایت کے مطابق کچھ دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اے میرے رب، جو میرا بھی رب ہے اور باقی سب کا بھی رب ہے، میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی یہ آپ ہی کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جن کو میری قدر ہی نہیں ہے، جن کو میری پہچان نہیں ہے۔ اگر اے میرے رب یہ میری ساری پریشانی کے باوجود آپ کی اس میں رضا ہے تو مجھے یہ قبول ہے، اگر آپ راضی ہیں یہ سارا منظر دیکھ کے تو مجھے یہ قبول ہے، لیکن میں تیری عافیت کا طلبگار ہوں، میں تیری طرف سے رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں تیری طرف سے پناہ کا طلبگار ہوں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی قوت والا نہیں ہے، لہذا میری مدد فرما۔ یہ جو جملے تھے اس میں محبت بری پریشانی کا اظہار تھا۔ اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام اور جو پہاڑوں پر جس فرشتے کی ذمہ داری ہے، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ جائیں بھائی، منظر ہم سب نے دیکھ لیا، سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اب آپ میرے نبی کو آفر کر دیں کہ انتقام لینا ہے یا معاف کرنا ہے، جو ان کا دل کرتا ہے پیشکش کریں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7 پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور یہ بات کہی گئی کہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی ہے، آپ کے رب نے ہم دونوں کو بھیجا ہے، ہم کسی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے کہا اگر آپ چاہیں ہم پیکج لے کے آئے تو یہ طائف کے دائیں بائیں جو پہاڑی سلسلہ ہے، ہم ان دونوں کو اٹھا کے یہ طائف کو سینڈوچ بنا کے رگڑ کے پھینک دیں گے، آپ صرف اشارہ کریں کہ کیا یہ کام کر دیں، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائی، ایک ہوتا ہے بے بسی کا صبر، بے بسی کا، ایک ہوتا ہے بس کے باوجود صبر کرنا، ایک ہوتا ہے بے بسی کی معافی، میں کر ہی کچھ نہیں سکتا تو پھر کیا ہے، چلو معافی معاف ہے۔ ایک ہے میں بدلہ لینے پر قادر ہوں پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا پن ہے کہ بندہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو پھر وہ معاف کر دے، یہ اس کا بہت بڑا پن ہے۔ ورنہ بعض لوگ موقع ضائع نہیں کرتے، کہتے ہیں ہن داڑ تھلے آیا نا، یہ علاج کاری دئیے کہ کل نو پھر نہ اٹھ جائے، ہوتا ہی چلتا ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو نیست و نبود کر دیا جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ ہفتے بعد، مہینے بعد نہیں، کہا مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق رب ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے امید ہے یہ گواہی دینے والے پیدا ہوں گے اور وہ انہی کی نسلوں سے ہوں گے۔ بہرحال وہاں سے فرشتے واپس پلٹے، پیشکش ہو چکی تھی، لیکن آپ اندر سے بڑے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور منظر بھی اسی راستے میں پیش کیا، اور وہی کے ذریعے پھر آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ ایک وادی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہاں جنوں کا ایک گروپ آیا اور انہوں نے پھر قرآن مجید سنا
اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو جا کے یہ دعوت دی. لیکن چونکہ یہ ہڈن تھا سارا کچھ, کیا پتا کیا ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے, تو یہ سارا کچھ پھر وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک قوم, ایک ٹیم آئی تھی جنوں کی, انہوں نے آپ کی تلاوت کو سنا بھی ہے اور اسلام کو بھی قبول کر لیا ہے, لہٰذا وہ اب آپ کے دائی بن کے, ساتھی بن کے دعوت کا کام کر رہے. یہ ٹور یہاں تک دیکھیے کیسا عجیب ہے, غم کی انتہا ہے, لیکن اللہ نے مایوس نہیں ہونے دیا. جو ٹارگٹ لے کے گئے تھے جہاں پر, وہاں تو وہ سب کچھ نہیں ملا, لیکن اللہ نے اس ٹور کو, اس دورے کو زیرو بھی نہیں رہنے دیا. دائی حضرات کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں, ان کو ضرور اس مسئلے میں یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم بڑی اسپیشل پلاننگ کے ساتھ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی اس کو تبلیغ کریں گے, اس کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ بڑا اچھا رسپانس دے گا, لیکن ایسا اللہ کے نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تو ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ہو جائے. تو بندہ بڑا غیر متوقع طور پہ سامنے سے رد عمل آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ میں تو بڑا اس کو اچھا سمجھ کے آیا تھا, لیکن اس نے تو عجیب ماحول بنایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, آپ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں, آپ کی دعوت درست ہے, آپ کی سمت صحیح ہے, آپ نبوی ڈیزائن پر دعوت لے کے گئے ہیں, تو پریشان نہیں ہونا. اللہ بہت جلد یہ نتیجہ بھی دے دے گا, باقی بھی دے دے گا. لیکن ہم میں جلد باز کے جو ہاتھ میں آ جائے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے فیل ہے. تو ایک خیر کی بات یہاں یہ مل رہی ہے, طائف والوں کو پلان کر کے دعوت دی جا رہی ہے, وہ قبول نہیں کر رہے. اور راستے میں آیا عداس نامی شخص جو کرسچن ہے, اس کو تو پلاننگ کے ساتھ کوئی دعوت نہیں دی گئی. اس کے سامنے تو ایک واقعہ رونما ہوا ہے, مگر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی دعوت کو داخل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. لیکن اللہ زرخیز زمینوں کو محروم نہیں کرتے, وہ زرخیز زمینوں کو کہلے ثمرات دینے کا باعث بنا دیتے ہیں, وہ اسباب دے دیتے ہیں. دوسرا, ایسے بھی فائدے مل سکتے ہیں جو نظر نہیں آتے, لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آ رہے. اب یہ جو جنوں کے اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ تھا, آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ کون آیا, کتنے آئے تھے, کیا قبول کر گئے ہیں, کیا وہ نیکسٹ کام کر رہے ہیں. کتنے فوائد ایسے ہوتے ہیں, کتنی کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے, مگر ہڈن میں, بیک پر, دیوار کے پیچھے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ ان لوگوں کو پھر خوشخبریاں مل جاتی ہیں جو صبر کا, ضبط کا, برداشت کا, بردباری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ یہ کامیابی اور خوشخبریاں بھی ان کو دے دیتے ہیں. تو ایک طرف یہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. ابھی اگلا مرحلہ آپ کے سفر کا, اپنا گھر ہے, اپنا گھر, مکہ میں آنا ہے تو پتہ چل گیا کہ مکہ میں آپ کے لیے بین لگ گیا. اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی اپنے محلے میں, اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, بین لگا دیا گیا ہے. اب آپ مکہ سے باہر ایک جگہ قیام کرتے ہیں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مکہ میں بھیجتے ہیں اور 3 سرداروں کا نام لیتے ہیں کہ ان کے پاس جانا اور کہنا میری طرف سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پناہ دیں تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤں. وہ زید بن ثابت ایک سردار کے پاس کہتا نہیں میں نہیں بھی پناہ دے سکتا. دوسرے کے پاس کہتا میں بھی نہیں پناہ دے سکتا. تیسرے کے پاس کہتا میں بھی نہیں دے سکتا. اب اندازہ کریں, پرسنالٹی دیکھیں. اللہ تعالیٰ وہی ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے مبعوث کیا ہے, خود انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, اللہ نے ان کو مبعوث کیا دنیا میں, رسالت کی ڈگری اللہ نے عطا کی ہے. لیکن حالات کیا ہیں, آزمائشیں, کٹھن امتحانات ہیں, سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. مگر رب اگر اپنے نبیوں کو آزماتا ہے تو نبیوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی آزماتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آزمائشیں رہ جائیں تاریخ میں, قرآن و حدیث میں, اور ہمیں آزمائشوں کو بغیر ہی کامیابیاں مل جائیں. ایسا تو ویڈیو گیم میں نہیں ہوتا, دنیا میں کہاں ہونا ہے میرے بھائی. یہ زندگی کا جو حقیقی رنگ ہے
اس میں تو اتار چڑھاؤ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن نبوی ڈیزائن پر چلیں گے اللہ کامیابیاں دے دے گا۔ اب اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی بین لگ گئے، کوئی آپ ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے، کسی کی زمینوں پر قبضے نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، بد اخلاقی نہیں کرتے، معاشرے کا کوئی نقصان نہیں کرتے، اپنی طرف سے معاشرے کو دینے والے ہیں۔ مگر منظر کیا ہے؟ بین ہے بھائی، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اندازہ کریں، بعض اوقات نا ہم لوگ خیر کا کام کرتے کرتے جب ہماری مرضی کا نتیجہ نہیں نہ ملتا تو ہم آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں، آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جماعت ہے، یہ بھی کوئی تعلق ہے، یہ بھی کوئی حیثیت ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات اور تمام افراد زندگی میں بے شمار مقامات پر اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، بے شمار مقامات پر بڑی بڑی قوتوں والے وہ کہتے ہیں اس سے آگے ہمارے پر جلتے ہیں، ہم نہیں اس سے آگے کچھ کر سکتے۔ تو بندے کی بے بسی بھی اس کے لیے ایک حسین تجزیہ ہے۔ اگر بندہ ہر کام کرتا جائے پھر وہ باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے جو فرعون کے منہ سے نکلی تھی، انا ربکم الاعلی۔ چونکہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، میں کہیں پر کمزور اور بے بس نہیں، تو لگتا یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، پھر یہ لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب رب بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ اپنی بے بسی دیکھتا ہے، پھر وہ لاشعوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں فقیر ہوں، اللہ تو غنی ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ پھر یہ جملے نکلتے ہیں اور یہ اس کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، یہ اس کے مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی، پھر مطعم بن عدی یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا بیت اللہ میں آپ آئے۔ آپ نے وہاں طواف کیا۔ مطعم بن عدی کے بیٹے وہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، مکے والوں کو کہہ دیا بھی ہم نے پناہ دیا ہے، کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ مکے والے بڑے تلملائے کہ ہمارے ہاتھوں سے معاملہ نکل گیا، پریشانی بن گئی ہے۔ بہرحال یہ جو مرحلہ تھا یہ طائف کے سفر کا اس طرح اختتام پذیر ہوا کہ کبھی خوشی مل رہی ہے، کبھی بے بسی ہے، کبھی فرشتے آ کے مدد کے لیے پیش ہو رہے ہیں اور کبھی اپنے محلے میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ یہ اتار چڑھاؤ انبیاء کو دیکھنا پڑا ہے اور یہ اتار چڑھاؤ ہر بندے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا کمال ہے۔ حدیث میں لفظ آتے ہیں عجیب کے، بڑا کمال۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کو غمی ملتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا شکر ادا کر کے خوشی میں اجر لے لیتا ہے، صبر کر کے غمی میں بھی اجر لے لیتا ہے۔ اور ساتھ ایک بہت بڑا جملہ کہا یہ رویے مومن کے علاوہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ مومن کے علاوہ خوشی میں شکر، غمی میں صبر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مومن کے علاوہ یہ کردار کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا خوشی میں ہمارا رویہ شکر والا ہوتا ہے، کیا غمی میں ہمارا رویہ صبر والا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے تو ہم مومنوں میں انشاءاللہ، اور اگر ہماری حالت یہ ہو خوشی ملی تب اللہ کو بھول گئے، غم آیا تب اللہ کو بھول گئے، تو پھر میرا خیال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ایمان کے کس لیول اور گراف میں جی رہے ہیں، گزارے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک دوسرا بڑا مرحلہ یہ بھی بڑا خوفناک تھا، یہ وہ اس وقت پیش آیا جب باقاعدہ آپ کو قتل کرنے کی سازش جو تھی وہ پلان کی گئی۔ آپ حیران ہوں گے، کبھی کبھی آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ فلاں بندہ تو ایسا ہے، شیطان بھی اس سے مشورہ کر کے چلتا ہے۔ یہ بات ہم سنتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ شیطان نے بھی کہا ہاں جو مشورہ اس نے دیا نا وہ تو میرے دماغ سے بھی نہیں آیا۔ بالکل ایسے لوگ ہیں۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی مشورہ کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہم نے شہید کر دینا۔ اب اس سوچ کو سامنے رکھ کے وہ سارے جمع ہو کے بیٹھ گئے، اور کیا پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم آپ سے جان کس طرح چھڑائیں، کیا کریں ہم آپ کے حوالے سے۔ پریشانی بنی ان لوگوں کی کہ آئے دن ان کی دعوت کو قبول کرنے والے بڑھ رہے ہیں، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارا قافلہ کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہماری بات کو رد کرتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو وہ وقت آ جائے کہ ہمارے پلے بچے کچھ نہ۔ وہ اس ٹینشن میں مبتلا ہے، تو ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں اور آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک بولتا ہے ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، ہم اپنے علاقے سے مکہ سے باہر ہی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں دور چلے جائیں اور اس علاقے میں ان کی دعوت کا اثر نہ پہنچے۔ یہ ایک تجویز آ رہی۔ دوسرا کہہ رہا ہے میری تجویز ہے کہ ان کو کسی کمرے میں قید کر دیتے ہیں اور زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ کوئی ان کی بات کو دعوت کو سنے اور نہ اس کو کوئی قبول کرے۔ اب یہ مسئلہ تھا، تو وہاں پر پھر تیسرا مشورہ ابو جہل کہنے لگا میں دینے لگا ہوں، تو اس کو سنو، یہ جو تم مشورے دے رہے ہو نا یہ کچے بودے مشورے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا دے رہا ہے؟ اس مجلس میں شیطان ابلیس بذات خود فزیکلی ایک نجد کے بزرگ کی شکل میں وہ وہاں موجود ہے، یعنی انسانی حالت میں ابلیس بذات خود اس میٹنگ کا میں بیٹھا ہوا۔ ابو جہل کیا مشورہ دے رہا ہے؟ کہتا میرا یہ مشورہ ہے کہ ہمارے قبیلے ہیں 11، تو 11 قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ ہر قبیلے کا لیتے ہیں، اور جب ہم 11 قبیلوں کے لوگ مل کے ان پر اٹیک کریں گے اور شہید کر دیں گے تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 11 قبیلوں سے بدلہ لے سکیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بگاڑ بھی کچھ نہیں سکیں گے اور قتل بھی ہو جائے گا۔ وہاں ابلیس بیٹھا تھا، کہتا ہے ان نے جڑا مشورہ دیتا ہے نا ایسا ہی ہے۔ اب کیا سمجھ آئی کہ جو شیطان کے دماغ میں تجویز نہیں ہے وہ ابو جہل کے دماغ میں۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا بڑا ابلیس کا باپ ہوگا کہ جس کے مشورے کی تائید ابلیس کر رہا ہے کہ بالکل اس کا مشورہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی کفار میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تجویز شیطان کے دماغ میں نہیں، بڑی ٹیکنیکل قسم کی۔ شیطان نے کتنے MBA کرنا ہے، انہوں کی پتہ لگتا ہے کہ اکنامک پابندیاں کنج لانیاں نے کس کس طرح انہوں نے بام روڈ نہیں ہے، اور اس کی جانے والا وہ کون سی ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھا ہے یا ان سسٹموں کو جانتا ہے، تو اس کے بھی باپ موجود ہیں یہاں پر جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے نقصان دینے کے لیے بڑا بڑا پلان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ اب کیا طے پایا کہ آج رات کو ہمارے 11 قبیلوں کے 11 نوجوان وہ گھیرا کریں گے، اور جب صبح صبح آپ بیت اللہ میں جانے کے لیے نکلیں گے تو یہ اتحادی اٹیک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس بات کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یخرجوک او یقتلوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جب کفار یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو ملک بدر کر دیا جائے، یا آپ کو قتل ہی کر دیا جائے، اس وقت ایک چال، ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی وہ کر رہے تھے، اور دوسری منصوبہ بندی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین۔ یہ جتنی مرضی منصوبہ بندیاں بنائیں اور چلائیں، جو غالب آنے والی منصوبہ بندی ہے وہ آسمانوں کی منصوبہ بندی، وہ وہی ہے جو ہم طے کریں گے۔ لہذا انہوں نے تو رات کو جانا تھا، تو عرب میں گرمی چونکہ بڑی شدید ہوتی ہے، دوپہر کے وقت بہت زیادہ، اور رات کو سورج غروب ہونے کے بعد ٹمپریچر کافی چینج ہو جاتا ہے، تو وہاں جو کیموفلاج کا یا چھپنے کا بہترین وقت تھا وہ رات نہیں تھی، وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
दोपहर के वक्त जब हर बंदा छत के नीचे चला गया, दरवाजे बंद, कमरे बंद, के बाहर की गर्मी अंदर ना आए, तसव्वुर नहीं था कोई गली में निकले, और वो वक्त था जब हर बंदा अपने घर के अंदर बंद हो रहा था। आप आजकल भी देखें दोपहर के वक्त क्या हालात होते हैं अरबों में, लोग एसी लगा के अंदर कोशिश करते हैं कि सो जाएं, और पूरी कोशिश होती है कि दोपहर को बचें। जो रात निकलती है फिर इनका दिन चढ़ना शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर के वक्त एक कपड़ा चेहरे पर लिया और आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के घर दोपहर के वक्त आगे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी बैठे हुए हैं, और आप देख के परेशान हो गए कि अचानक बिन बताए आप तशरीफ ले आए, और वक्त भी बड़ा तकलीफ वाला है, तो आप किसी खास वजह से आए होंगे। तो आपने साथ ही कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाज़त दे दी है। तो वहाँ ये नहीं कहा चलो ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे तो मेरे लिए क्या मैं नहीं आपके साथ जा सकता, क्या मुझे भी इजाज़त है मैं भी आपके साथ जाऊँ, क्योंकि आप अलग होने का तसव्वुर ही नहीं करते थे बिल्कुल, लिहाजा आपने कहा हाँ आप भी मेरे साथ चलोगे। तो ये दोपहर के वक़्त ही रसूलुल्लाह सल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये निकले, और फिर इन्होंने मक्का से बाहर जाके गारे सौर में पहला स्टे किया। जब रात हुई तो वो जो इत्तेहादी थे जिनके आल औलाद आजकल नेटो फोर्सेस की सूरत में तशरीफ़ लाई थी हमारे पड़ोस में, तो बड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे, बस होता फिर वही है जो आसमानों पर फैसला होता है, लेकिन ये भी चवड़ चुवड़ मारने से बाज कोई नहीं आते, और मुसलसल ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, पंगे भी लेते हैं, जूते भी खाते रहते हैं। तो निज़ाम इनका आज वही है जो इनके बड़ों का था कि इत्तेहादी बन के टकरा जाओ, सब मिल के इन पर अटैक करो। आज भी ये अकेले पंगा नहीं लेते कहीं, उनको पता कि अकेले मुल्क के साथ तो इनके लिए निपटना मसला ही कोई नहीं, सारी दुनिया मिलके इनके साथ कुछ करे तो बेहतर है। अभी आपने देखा, थोड़ा पीछे चले जाएं, चंद माह एक मसला पेश आया कि फ्रांस का सफ़ीर जो है वो उसका सफारत खाना बंद होना चाहिए, सफ़ीर उसका निकलना चाहिए। ये चंद माह पहले की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी का सिलसिला बड़ा हाईलाइट हुआ। तो इन कुफ़ार ने फौरी तौर पर पूरी यूरोपीय यूनियन ने मीटिंग रख ली और कहने लगे कि अगर फ्रांस का सफारत खाना बाइकाट की जद में आया तो फिर पूरी यूरोपीय यूनियन इसका जवाब देगी। और सीधी सी बात है, फिर साथ ही पाकिस्तान दूसरे रास्ते पर सोचने लग पड़ा कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है, अब लाखों पाकिस्तानी यूरोप में बस रहे हैं और इसके क्या असरात मरतब होंगे, फिर वो जमा तफरीक का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये इनका रवैया आज का नहीं है। लेकिन अफसोस क्या होता है, अफसोस क्या होता है, अल्लाह ने कुरान मजीद में जिहाद का तज़किरा करते एक जगह फरमाया कातिलूहुम काफ़ा कमा युकातिलूनकुम काफ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। बल्कि आयत शायद इस तरह के कातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, मुझे सही आयत इस वक्त अज़बर नहीं है, उसका तर्जुमा यह है कि जिस तरह कुफ़ार मिलके तुम्हारे खिलाफ लड़ते हैं, तुम भी सब मिलके उनके खिलाफ लड़ो और यकीन करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ। अच्छा, मसला क्या है, मुसलमान मुल्क उनके खिलाफ इकट्ठा होने की जुर्रत नहीं करते। क्यों? हर किसी के अलग अलग मफादात, हर किसी को यह खतरा है कि मेरी कुर्सी न सरक जाए नीचे से। और ये जो एक 34 मुल्कों का इत्तेहाद बना, इस पर भी सबसे ज्यादा तनकीद मुसलमानों के अंदर से की गई। वो जो सऊदीया के साथ पाकिस्तान ने मिलके, जिसकी क़ियादत इस वक्त जनरल रहील कर रहा है, तो उस पर भी अपनी तनकीद करने लगे। हम ये कहते थे भाई मुसलमान मुल्क अगर ये 34 भाई कुछ ना करें ना, सिर्फ एक फट्टे पर बैठ के इकट्ठी चाय पी लें और चंद कह के लगा दे, एक दूजे के हथा से हथ मार के ना थोड़ा बता सके भाषण, इतना फोटो सेशन दुनिया में चला जाए ना, तो दुनिया की तकलीफ के लिए ये छोटी तस्वीर नहीं होगी। मगर पूरी कोशिशें की गई, सऊदीया पर भी तनकीद, पाकिस्तान पर तनकीद, जर्नैलों पर तनकीद, और ऐसी कोशिशें कि इस इत्तेहाद पर। अभी देखें, बच्चा है ना,
وہ پیدا ہوا ہے، ابھی کوئی وقت لگے گا. نیٹو آج ہی تو اس پوزیشن میں نہیں آ گئی نا کہ فوری ملکوں پر اٹیک کرے. اللہ کرے وہ وقت آئے کہ مسلمانوں کا یہ اتحاد صحیح بالغ ہو جائے اور پھر امت کے اندر وہ چند لوگ جمع ہو جائیں جو کہیں کہ اپنے ملکوں سے اوپر ہمیں امت کا مفاد عزیز ہے. اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی بہت اچھی امید رکھتے ہیں. اللہ ایسا وقت لائے گا، خواہ مسلمانوں کو ان کا دکھ جمع کر دے، ان کی تکلیف اور غم جمع کر دے، ان کے حادثے جمع کر دیں، لیکن ہمیں امید ہے وہ وقت آئے گا جب انشاءاللہ مسلمان بھی اکٹھے ہو کے کفر کے خلاف نبردہ ہوں گے. تو ہمیں پازیٹیوٹی رکھ کے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس طرح مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. لیکن جب رات کو وہ نوجوان سارے آئے، ساری رات کھڑے رہے، تو صبح جب کچھ بھی نظر نہیں آیا تو شرمندے ہو کے ذلیل ہو کے واپس پلٹے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یا آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں. تو پلاننگیں بنا رہے تھے، لیکن ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا، اور بہترین پلاننگ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو ہمیں عقیدے کی روشنی میں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جتنی بڑی سے بڑی مجلس میں پریشانی میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اگر آپ کی سمت درست ہے، آپ اسلام اور اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ اندر باہر سے ٹرانسپیرنٹ ہیں، آپ توکل علی اللہ والے لوگ ہیں، آپ ہمت سے کام کرنے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دشمنوں کو ناکام کرے گا اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ ہلکی سی جھلک دیکھ کے پریشان ہو گئے، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی، اب پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے، اب پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے، تو ظاہر انہوں نے کچھ کرنا نہیں کرنا، آپ تو پہلے ہی فارغ ہو گئے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا. تو ہمیں بطور مسلمان اپنی فیلڈ میں کفار کے مقابلے میں بالخصوص یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم چند تھے مکہ کے اندر، اس وقت اگر کافر سب مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو آج اس کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہم راؤنڈ اباؤٹ 2.25 ارب ہیں. انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھے گا، ریورس نہیں آئے گا. لیکن اس میں وہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ تدبیر کرتا ہے وہ غلبے والی ہے. ہمیں اپنے اللہ پر توکل کر کے اپنی زندگی کے تمام خیر کے جو مرحلے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ ان کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہے. وقت بھی گزر جاتا ہے، تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جب آپ کو موقع ملا بدلہ لینے کا، آپ معاف کر رہے ہیں، صبر سے مظاہرہ، صبر سے کام لے رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، فتح مکہ پر بھی آپ کو موقع ملا تھا تو وہ لوگ پھر منتیں کرنے لگ پڑے، پتہ تھا نا ہم کیا کرتے رہے ہیں. آپ نے کہا جاؤ، آج کے دن ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتے. یہی رویہ یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اپنے بھائیوں سے کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں، تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے. تو یہ بڑا پن ہے کہ جب آپ کے پاس قوت ہو، آپ قدرت رکھتے ہوں، پھر آپ کسی کو معاف کر دیں. یہ بہت بڑا پن ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں اپنے نبی کا اسوہ حسنہ قبول کر کے سمجھ کے اس کو کاپی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.